السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب کا یہ سوال ہے کہ عصر کی سنت کی جگہ پر قضا پڑھنا یہ کیسا ہے؟ بہت ہی عمدہ اور بہت ہی بہترین سوال ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کن سنتوں کی جگہ پر قضا پڑھی جا سکتی ہے اور کن سنتوں اور نوافل کی جگہ پر قضا نہیں پڑھی جا سکتی۔ آپ یاد رکھیے کہ جو سنت مؤکدہ ہیں، سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ جن کا ادا کرنا اہم ہے، اور اگر ان کو کوئی شخص جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے تو جان بوجھ کر چھوڑنے کی وجہ سے گناہگار ہوتا ہے۔ جیسے کہ 2 رکعت فجر کی سنت، 4 رکعت ظہر میں فرض سے پہلے کی سنت، 2 رکعت ظہر میں فرض کے بعد کی سنت، 2 رکعت مغرب میں فرض کے بعد کی سنت، اور اسی طریقے سے 2 رکعت عشاء میں فرض کے بعد کی سنت۔ یہ 12 رکعت سنتیں ایسی ہیں جو سنت مؤکدہ ہیں، جن کا ادا کرنا یہ اہم ہے۔ اگر کوئی بغیر کسی عذر کے چھوڑتا ہے تو ایسی صورت میں وہ شخص گنہگار ہوگا۔ ان سنت مؤکدہ کو چھوڑ کر جو دوسری سنتیں ہیں، سنت غیر مؤکدہ یا نفل نمازیں، ان کی جگہ پر قضا نماز پڑھنا چاہیے۔ اور فقہائے کرام نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ 5 وقت کی نمازوں میں جو 12 رکعت سنتیں ہیں اور اسی طریقے سے تراویح کی نماز، ان کو چھوڑ کر کے بقیہ جو سنتیں ہیں ان کی جگہ پر قضا نماز پڑھنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نوافل کے بارے میں یا ان سنن غیر مؤکدہ کے بارے میں سوال نہیں فرمائے گا، آپ سے فرض کے بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ اگر آپ کے ذمہ فرض نمازیں باقی ہیں تو آپ سنت غیر مؤکدہ کی جگہ پر اور اسی طریقے سے نفل کی جگہ پر، سنت غیر مؤکدہ کون سی ہیں؟ جیسے کہ عصر میں 4 رکعت جو فرض سے پہلے ہے وہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اسی طریقے سے عشاء سے پہلے کی جو 4 رکعت سنت ہے وہ بھی سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اور جو نفلی نمازیں ہر نماز میں، فجر میں نہیں ہے، ظہر میں 2 سنت کے بعد 2 رکعت نفل ہے، اسی طریقے سے مغرب میں 2 سنت کے بعد 2 نفل ہے، عشاء میں بھی 4 رکعت نفل نماز ہے، تو ان کی جگہ پر آپ قضا نماز پڑھیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ ہاں، اگر آپ وقت زیادہ نکال سکتے ہیں اور اس میں قضا بھی ادا کر سکتے ہیں، آپ کو سستی نہیں آتی ہے، تو پھر آپ ان سنن غیر مؤکدہ کو بھی پڑھیے اور اسی طریقے سے اپنی نفل نمازیں بھی ادا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہو۔ البتہ فقہائے کرام یہی فرماتے ہیں کہ سنن غیر مؤکدہ اور نوافل میں مصروف ہونے سے بہتر، مشغول ہونے سے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی قضا نمازوں کو، اپنی فوت شدہ نمازوں کو ادا کرے۔ قضا نمازیں ایک دن کی کل 20 رکعتیں ہوتی ہیں۔ 2 رکعت نماز فجر میں، 4 رکعت ظہر میں، 4 رکعت عصر میں، 3 رکعت مغرب میں اور 7 رکعت عشاء میں، یعنی کہ 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر واجب۔ یہ کل ملا کر کے 5 وقت کی نماز میں یہ 20 رکعت نماز انسان کو ایک دن کی قضا کرنی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنی قضا نماز کو زیادہ سے زیادہ ادا کریں، اور اگر آپ کو نہیں معلوم ہے کہ قضا نماز کا حساب کیسے لگائیں اور اسی طریقے سے قضا نماز کے پڑھنے میں کیا کیا رعایتیں دی گئی ہیں، تو آپ لاسٹ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک کلپ دے دی جائے گی، آپ اس میں دیکھیں، صحیح طریقے سے حساب کریں، نیت کیسے کریں، پڑھنا کیسے ہے، وہ ساری تفصیلات ہم نے بتائی ہوئی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی یہ دینی معلومات حاصل ہو اور وہ بھی دین کے مسائل کو سیکھ کر کے صحیح طریقے سے عمل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔